السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کو اپنے استغفار کی سٹوری شیئر کروں کہ کس طرح استغفار سے میری دعائیں قبول ہوئی ہیں اور استغفار سے مجھے کیا فائدہ ملا ہے۔ تو چلیے شروع کرتی ہوں میں۔ 2023 کی بات ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ استغفار سے بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اب جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنے مسائل کے لیے پڑھ لوں۔ اس وقت جو ہے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اور مجھے زیادہ پیسوں کی نہیں، کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو میرے پاس وہ پیسے نہیں تھے، اور مطلب میرے پاس تھے پیسے لیکن کم تھے، اور مجھے کچھ پیسوں کی اور ضرورت تھی۔ تو میں نے پڑھا کہ استغفار سے اس طرح دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے نا۔ تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ میں استغفار پڑھنا شروع کر دوں۔ تو میں نے ہر وقت استغفار پڑھنا شروع کیا، یعنی اس وقت جو ہے میں اس طرح نہیں کرتی کہ میں بیٹھ کر پڑھ لوں یا پھر ایک جگہ سارا دھیان اس طرف، بس میں پڑھتی تھی سارا دن کھلا میں نے پڑھنا شروع کیا، اور میں پڑھتی تھی استغفر اللہ، یہ میں پڑھتی رہتی تھی ہر وقت، اور بس یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے پیسوں کا انتظام کر لے کہیں سے بھی۔ یہاں یہ بات آپ لوگ دھیان رکھیں کہ کبھی بھی اسباب پر آپ لوگ کی نظر نہ جائے۔ اگر آپ لوگ کی نظر اس طرح گئی کہ فلاں بندہ مجھے پیسے دے دے گا، فلاں انسان آ جائے گا، تو بالکل اس طرح نہ سوچے۔ بس اللہ سے کہ اللہ آپ سے میں نے مانگا ہے، آپ نہیں دینا ہے، چاہے بغیر اسباب کے یا اسباب کے آپ دے دیں۔ تو بس میں مانگتی نہیں، اور میں دعا کرتی رہی اللہ مجھے بس پیسوں کا انتظام کر لیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو وہی ہے کہ میں انہی دنوں اپنی الماری جو ہے صاف کر رہی تھی، تو صاف کرتے تک مجھے ایک لفافہ نظر آیا جو کہ پھٹا ہوا تھا اور بالکل جو ہے خراب ہو چکا تھا۔ تو میں نے اس میں اندر دیکھا کہ کہیں پیسے نہ ہو، میں نے اندر دیکھا اس میں پیسے نہیں تھے، وہ خالی تھا اور پھٹا ہوا تھا۔ جب پھٹا ہوا ہوتا ہے تو پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر پیسے نہیں ہیں، لیکن میں نے پھر بھی احتیاطاً میں نے دیکھ لیا تھا، لیکن اس میں پیسے نہیں تھے۔ میں نے سائڈ میں رکھ دیا کہ میں ڈسٹ بن میں پھینک دوں گی۔ تو میں بس میں نے اپنے الماری صاف کی، لیکن بعد میں بھول گئی، میں نے وہ لفافہ نہیں اٹھایا اور میں نے نہیں پھینکا۔ اگلے دن میری امی آئی، میں کچن میں تھی، کام کر رہی تھی، اور میری امی آئی اور مجھے کہا کہ تم کیسے لاپرواہ ہو، تم نے کیسے اپنے پیسے گرائے ہیں، یہ لفافے میں پیسے ہیں۔ تو میں نے کہا امی اپنا صاف کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے لفافہ اپنے ہاتھ سے کھولا، اندر دیکھا، لیکن اس میں پیسے نہیں تھے۔ امی نے کہا یہ دیکھو اس کے اندر پیسے ہیں، اور آپ یقین کریں جب میں نے اس کے اندر دیکھا تو وہ اللہ نے جتنے میں نے مانگے تھے اس سے دگنا زیادہ پیسے ڈالے ہوئے تھے۔ اور سب سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے پیسے ڈالے، اور یہ بات کسی کو پتہ بھی نہیں تھی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، صرف اللہ کو پتہ تھی، لیکن اس میں پیسے آ گئے تھے۔ تو میں نے سب سے پوچھا، سب نے کہا نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہیں پیسے کی ضرورت ہے۔ تو بس میں نے جب دیکھا اس میں بہت زیادہ پیسے تھے، میں اتنا حیران ہوئی، میں نے اللہ کو شکر ادا کیا کہ واقعی اللہ معجزے کرتا ہے۔ اللہ نے استغفار میں کہا ہے نا کہ رزق زیادہ ہوتا ہے، ہر چیز زیادہ ہوتی ہے، تو واقعی یہ بات سچ ہے۔ بے شک اللہ کا کلام غلط نہیں ہوتا، اللہ جو کہتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس میں جو پیسے تھے نا، وہ پیسے اس طرح رکھے ہوئے تھے کہ اگر میں اس انویلپ کو، اس لفافے کو میں نہ کھولتی نا، تو بھی میں باہر سے دیکھتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ اس میں پیسے، لیکن اس میں پیسے اس طرح رکھے گئے تھے کہ مطلب مجھے پتہ چلنا تھا، لیکن جب میں نے اس وقت کھولا تھا اور میں نے دیکھا تب میں نے اندر دیکھ کر ہی میں نے کھولا تھا کہ دیکھو پیسے ہیں نہیں، لیکن اس میں پیسے نہیں تھے۔ لیکن جب دوسرے دن جب میں نے دیکھے تو وہ اس طرح پیسے رکھے ہوئے تھے کہ اگر میں نہ کھولتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ اس میں پیسے ہیں، لیکن یہ اچانک سے ہی اس میں پیسے آئے تھے۔ تو بس میں اتنا حیران تھی کہ کس طرح اللہ نے میری دعائیں کو قبول فرمایا۔ اور پھر ایک بار اور ابھی کچھ 1 مہینے پہلے کی بات ہے، مجھے ایک دعا قبولیت کا بہت مجھے وہ ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ دعا قبول ہو گیا یا نہیں،
مجھے ہر طرح سے دروازے بند نظر آ رہے تھے، اور سب نے کہا کہ تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی، یہ بہت مشکل ہے۔ سب سے میں نے اپنے اس کام کے بارے میں پوچھا، سب نے کہا ہم نے یہ چیز کیا ہے اور ہمیں سال 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں یہ چیز ہوتا ہے یا نہیں کام۔ میں وہ کام تو نہیں بتا سکتی، لیکن بس یہ بتا رہی ہوں کہ سب نے مجھے یہی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل ہے۔ تو بس مجھے اللہ پر یقین تھا، میں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ناممکن ہمارے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ اور اللہ تب ہی آزماتا ہے جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تب ہی آزماتا ہے کہ اپنے بندے کا یقین دیکھتا ہے کہ اسے مجھ پر ابھی بھی یقین ہے یا نہیں، جب کہ اس کا سب کچھ آسرا سب ختم ہو گیا۔ لیکن میں اندر سے بہت پریشان تھی، لیکن زبان سے میں نے ایک لفظ بھی نہیں نکالا کہ اللہ کیوں دعائیں قبول نہیں کرا، کیوں یہ ناممکن ہے۔ میں اللہ سے مانگتی رہی، اور پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں روز مطلب آج سے میں نے مثال کے طور پر میں نے آج 7,000 استغفار پڑھا، تو کل میں 7,000 پڑھوں گی، لیکن 100 زیادہ کروں گی۔ اس کے اگلے دن میں اور 100 زیادہ کروں گی، یعنی آج میں نے 7,000 پڑھا تو کل 7,100 زیادہ پڑھ لوں گی، اس سے اگلے دن اور 100 زیادہ کر دوں گی۔ مطلب 7,000 میں نے کہا میں پڑھوں گی، لیکن میں فکس تعداد نہیں رکھوں گی، میں زیادہ پڑھتی رہوں گی۔ مطلب 100 یا 10 یا 20 فکس نمبر ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بے انتہا دیتا ہے، اللہ بغیر گنے دیتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کو بے حساب دینا ہے، ہمیں گننا نہیں ہے۔ تو میں نے 7,000 پڑھا، پھر دوسرے دن اس طرح، پھر میں نے صرف ایک ہی دن شاید پڑھا تھا، ایک ہی دن میں نے پڑھا تھا، اور بس میں اس وقت میں نے تفسیر میں پڑھا تھا، قرآن کی کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ جب انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف میں ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو وہ سجدے کرتے تھے، بہت زیادہ سجدے کرتے تھے، 2 رکعت نفل شکرانے کی کرتے تھے، اور اس چلتے پھرتے وہ جاتے تھے تو وہ بس سجدہ کر لیتے تھے اور شکر الحمدللہ کرتے تھے، اپنے اعزاز سے شکر دکھاتے تھے، یعنی لوگوں کو یہ دکھاتے نہیں تھے کہ میں تکلیف میں ہوں، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ تو بس میں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کیا، میں نے 2 رکعت نفل شکر کیے۔ اب یہ رات کا وقت تھا، مطلب کچھ دن ہفتہ گزر چکا تھا، اور لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ چیز ناممکن ہے، یہ چیز نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں چھوڑی، اور میں نے 2 رکعت نفل شکر کی کیے۔ اس کے بعد میں نے بس مطلب چلتے پھرتے میں نے سجدے کرنا شروع کیے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، تو نے پریشانی تھی، میں راضی ہوں، میں اللہ سے یہ کہتی رہی، اور میں نے اپنے اعضاء سے بھی شکر اللہ کو دکھایا، یعنی میں نے لوگوں کو یہ نہیں دکھایا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میں یہ چیز ناممکن ہے۔ اس بات کے بارے میں میرے گھر والوں کو بھی پتہ تھا، اور اس بات میرے جاب کے بارے میں تھی اصل میں، تو وہ میرے گھر والے کو مجھ سے بہت زیادہ امید تھی۔ اگر میں ان کو یہ کہتی کہ سب کہہ رہے کہ یہ چیز اب ناممکن ہے، تمہاری جاب اب نہیں رہ سکتی، تو میرے گھر والے بہت پریشان ہو جاتے، لیکن میں نے ان کو نہیں دکھایا کہ میں پریشان ہوں، یا پھر مجھے سب نے کہہ دیا کہ یہ ناممکن ہے۔ میں پھر بھی اللہ سے دعائیں کرتی رہی، میں شکر کے سجدے کرتی رہی، میں شکر کے نوافل کرتی رہی، اور میں نے لوگوں کو دکھایا بھی نہیں کہ میں پریشان ہوں، اور میں نے استغفر اللہ پڑھتی رہی کہ اگر میرا گناہ بھی ہے تو وہ گناہ معاف کر دے اللہ، اور میرے اس دعا کو قبول کر دیا، اگر یہ گناہ کی وجہ سے میرے دعا قبول نہیں ہوئی تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اور میں سو گئی تھی، بہت پریشان تھی، میں سو گئی تھی۔ تو جب صبح اٹھی تو جب جیسے اٹھی میں حیران رہ گئی تھی، میری وہ دعا قبول ہو چکی تھی، میرا وہ مسئلہ حل ہو چکا تھا، اور وہ یعنی اس طرح حل ہو چکا تھا کہ مجھے یقین نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بھاگی اپنے گھر والوں کے پاس گئی، میں نے منہ ہاتھ بھی نہیں دھوئے تھے، میں نے کہا اس طرح یہ مسئلہ تھا، یہ حل ہو چکا ہے، اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ مسئلہ ہے، لیکن یہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا گھر والوں کو کہ یہ حل نہیں ہو سکتا۔ سب نے مجھے کہہ دیا تھا کہ ناممکن ہے، لیکن میں نے گھر والوں کو یہ بات نہیں کہی تھی۔ تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ میرے گھر والے اتنا حیران ہوئے کہ کیسے، مطلب کل تک تو تم کہہ رہی تھی کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور میں نے کہا میں نے اس طرح شکر کیا اور میں نے استغفار کیا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ الحمدللہ، ناممکن سے ناممکن کام تھا، لیکن اللہ نے ممکن کر دیا ہے۔
تو بس ہمیں بھی جب کوئی مشکل آئے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے ہی کیوں یہ مشکل آئے ہیں، بس اللہ سے کہنا ہے اللہ تیرا شکر کے نوافل کرے، شکر کے سجدے کرے، لوگوں کو دکھائے نہ کہ آپ تکلیف میں بالکل بھی نہ دکھائے، اور بس اللہ کے سامنے آنسو بہائے، سجدے کرے اور اپنا بہت سارا اللہ کو دے دے، اللہ مجھے یہ پریشانی ہے بس آپ حل کر دے، اور بس استغفار کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دعا یونس پڑھتے رہیں۔ مجھے لوگ میسج کرتے کہ آپ بھی وظیفہ بتا دیں کوئی، میں کہتی ہوں ان سب سے زیادہ بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور میں کسی اور وظیفے پر عمل کرتی نہیں، بس میرے لیے یہی سب میرا وظیفہ ہے۔ تو بس اللہ سے مانگتے رہیں اور اللہ سے اپنی ساری بات شیئر کریں، اللہ کو اپنے دکھ سنائیں اور شکر کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔